السلام علیکم۔ غریب باپ کی 2 بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں۔ اس کی یہ پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ کس طرح اپنی ان 2 جوان بیٹیوں کا نکاح کرے گا۔ اس غربت میں رہ کر اس کی پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ غریب باپ ریلوے میں ایک نچلے درجے کا ملازم تھا۔ قلیل تنخواہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے اپنی 2 جوان بیٹیوں کا، اپنی بیوی کا اور اپنا پیٹ پالتا تھا۔ بیٹیوں کے رشتے ہر روز آتے جاتے تھے، لیکن غربت اور بے بسی کے سامنے یہ دونوں میاں بیوی لاچار تھے۔ بارگاہ الہی میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم باعزت طریقے سے اپنی ان 2 جوان بیٹیوں کا نکاح کر سکیں۔ مجبور غریب باپ کی یہ پہلی اور آخری خواہش تھی۔ اس غریب باپ نے، مجبور باپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کے سلسلے میں اپنے دفتر میں بات کی، اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا، اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ کسی نے اسے اپنی پریشانی کا حال سنا کر لٹا دیا تو کسی نے مہنگائی کا رونا رو کر اسے واپس کر دیا۔ مجبور باپ جب رات کو واپس گھر لوٹا تو وہ اپنی معصوم بچیوں کا چہرہ دیکھ کر رو دیتا تھا۔ اس کی بیٹیاں بھی سمجھدار تھیں۔ وہ جب اپنے مجبور باپ کی یہ حالت دیکھتی تو وہ بھی تنہائی میں جا کر اپنی آنکھیں نم کر لیتی تھیں۔ ایک شام وہ غریب باپ واپس اپنے گھر آیا، اپنی 2 جوان بیٹیوں کے پاس بیٹھا، کچھ وقت ان کے ساتھ بتایا اور آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ اپنے بستر پر لیٹا تو سوچتے سوچتے ایک خطرناک سوچ نے جنم لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے تو جب اس کی موت واقع ہو جائے گی تو موت کے بدلے میں ادارہ اس کے گھر والوں کو کچھ پیسے دے دے گا۔ ان پیسوں سے اس کی بیٹیوں کا نکاح ہو جائے گا۔ دوسری طرف اس کی بیٹیاں بھی یہی سوچ رہی تھیں کہ وہ اپنے غریب ماں باپ پر بوجھ ہیں۔ وہ اپنے مجبور باپ کی پریشانی سے مجبور تھیں کہ ہم کس طرح اپنے والدین کا بوجھ کم کر سکتی ہیں۔ اس طرح ساری رات یہ 4 افراد پر مشتمل کنبہ اپنی اپنی سوچ میں ڈوبا رہا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، وہ حسب معمول اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موت کی خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب لوگوں نے اس کے گھر کی طرف رخ کیا۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ رو رہی تھی اور اپنی بیٹیوں کو آواز دے رہی تھی کہ یہ دیکھو تمہارا باپ چھوڑ کر چلا گیا جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کی لاکھ آواز دینے پر بھی اس کی بیٹیاں نہیں آئیں۔ آخرکار جب ان کی ماں نے اندر جا کر دیکھا تو ان 2 بیٹیوں نے خود کو پھانسی دے چکی تھیں، اپنی جانوں کا خاتمہ کر چکی تھیں، اور انہوں نے ایک خط اپنے والد کے لیے چھوڑا جس کا عنوان تھا کفن بنا ہمارا جوڑا اور قبر بنی سسرال۔ میری آج کی ویڈیو کا حاصل کلام صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے دل کے درد کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خوبصورت الفاظ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس کے لیے جنت بنائی گئی، جس کے لیے جنت کو سجایا گیا، لیکن اس کا حقدار وہی ہوگا جس نے اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ بھلائی کا کام کیا ہوگا، انسانوں کی طرح انسان بن کر رہا ہوگا۔ آج کا انسان جس قدر گمراہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔